اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين هو الرزاق ذو القوة المتين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب محترم مجلس اعضاء الوداعی مجلس اعضاء بمناسبت شہادت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. انعقاد کے لیے ہم اور آپ یہاں اس پر شہزہ پر جمع ہوئے ہیں. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی دعا ہو، کوئی منت ہو، کوئی مراد ہو، اسے پورا کرنے کے لیے مجلس اعضا کا انعقاد کیا جائے یا اس کی نیت کی جائے یا دسترخوان امام حسن یا جناب سیدہ سے تمثل کیا جائے. مختلف طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں. تو اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیاوی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہو یا اخروی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو مجلس اعضا کا انعقاد کر لیا جائے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مجلس اعضا منعقد ہو رہی ہے یہ اپنے کسی ذاتی مقصد یا کسی ذاتی غرض کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے. اور ہم یہ پیغام اپنے پاس سے ہمارے زمانے کے امام تک پہنچا رہے ہیں کہ مولا ہماری کوئی حاجت ہے یا نہیں ہے وہ دلوں کے حال آپ خود جانتے ہیں. ہم آپ کے والد محترم امام یازدہم امام حسن عسکری کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے. جب ہم اپنی ذاتی غرض کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں، ذاتی اغراض و مقاصد تو آپ خوب جانتے ہیں. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہم موقع اور محل اور وقت کی مناسبت سے شہادت امام کے عنوان سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کریں. عموماً یکم سے لے کر 8 ربیع الاول تک جن مجالس کا انعقاد ہوتا ہے ان میں جو موضوعات پیش کیے جاتے ہیں ان میں ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جو مجالس کا بنا ہوا ہے. یعنی اس میں ابتدا میں فضائل پیش کیے جاتے ہیں اور جناب امیر کے فضائل پیش کیے جاتے ہیں، دیگر ائمہ علیہ السلام کے فضائل پیش کیے جاتے ہیں. خصوصاً بالخصوص امام حسن، امام حسین، امام سجاد تک کے فضائل ان ایام اعظم میں پیش کیے جاتے ہیں. دیگر ائمہ علیہ السلام میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، ظاہر مقدماتی گفتگو ہے اور زیادہ طولانی زحمت بھی نہیں ہے. امام کے حوالے سے چند جملے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو تمام کروں گا. عموماً جو مجالس کا پیٹرن ہمارے یہاں رائج ہے اس میں جس طرح کی مجالس ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اس میں ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس میں فضائل پیش کیے جاتے ہیں اور اس فضائل میں جو مطالب پیش کیے جاتے ہیں وہ مطالب عموماً عوام الناس سمجھتے ہیں اور اس پر داد و تحسین بھی وصول ہوتی ہے اور وصول کی جاتی ہے. لیکن چھٹے امام یا 5ویں امام سے لے کر آخری امام تک یا 11ویں امام تک
جو ائمہ علیہ السلام ہیں ان کی سیاسی زندگی اس قدر زیادہ رہی اور ان کی قید و برد اس قدر زیادہ رہی کہ جو مجالس ان عناوین یا ان ائمہ علیہ السلام کے عنوانات پر پڑھی جاتی ہیں ان میں عام طور پہ جس طرح سے ہم حضرت علی کے فضائل سنتے ہیں اس میں نکات ہوتے ہیں، اس میں واہ واہ سبحان اللہ بے انتہا ہوتی ہے، تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ امام علی نقی کے فضائل پڑھے جائیں، امام محمد تقی کے فضائل پڑھے جائیں، یا امام عسکری کے فضائل پڑھے جائیں، یا امام رضا کے، یا امام موسیٰ کاظم کے، یا امام محمد باقر کے، یا امام جعفر صادق کے، جن کے بھی فضائل پڑھے جائیں تو اس میں اس طرح کے نکات سننے کو نہیں ملتے کہ جس طرح کے نکات امام حسن مجتبی یا امام حسین یا امام رشاد یا امام علی کی مجالس میں سننے کو ملتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے، مختصراً کسی حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم اگر ہم دقت سے مطالعہ کریں اور بر صغیر پاک و ہند کے جید ترین علماء کرام کی کتابوں کا، ان کی تقاریر کا مطالعہ کریں کہ جو انہوں نے سیرت ہائے ائمہ علیہ السلام یعنی چوتھے امام کے بعد سے ائمہ کی سیرت کو سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے اور انہیں منبر سے بیان کیا ہے، تو آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ لطف لیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جو فضائل پہلے علی کے ہیں وہ 11ویں علی کے ہیں۔ اور 11ویں امام کے نام کا نام نامی دوسرے امام امام حسن مجتبی کے نام پر ہے۔ 12 اماموں میں سے جو نام 12 اماموں کے منتخب کیے گئے ان میں موسیٰ، ان میں حسین، یہ نام ایسے ہیں کہ جو صرف ایک امام کے ہیں، باقی دیگر ائمہ علیہ السلام کے نام یا تو علی ہے یا محمد ہے۔ اور 12 اماموں میں سے 2 امام ایسے ہیں کہ جن کے نام حسن ہیں، دوسرے امام امام حسن مجتبی اور 11ویں امام کی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ 2 اماموں کے نام حسن، اور روایت ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ امام کے القابات پر اگر ہم غور کریں، دیکھیں پریشان نہ ہوں، بسم اللہ جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار آگے رہے گا، مقدمات کی طرح سمجھانے والی گفتگو ہے ابتدائی، اور پھر ظاہر ہے آگے چل کے جملے پیش کر کے بات کو تمام کروں گا۔ مقدمہ عموماً خشک ہوا کرتا ہے اور اس خشکی کے بعد پھر یقیناً تری آ جایا کرتی ہے۔ وہ تری ایسی ہے کہ جو اگر کانوں میں گھولی جائے تو وہ آل محمد کے فضائل کا رس گھول دیتی ہے، تو وہ مقدماتی گفتگو ہے۔ تو امام کے القابات غور کیجیے گا، اب تقابل کیجیے ایک امام کا دوسرے امام کے ساتھ، یہ تقابل فضیلت کے عنوان سے نہیں ہے، فضائل میں سب برابر ہے، فضائل میں سب برابر ہے، صرف تقابل اس عنوان سے کہ دوسرے امام کا نام بھی حسن ہے اور 11ویں امام کا نام بھی حسن ہے، ٹھیک ہے، اور لقب دوسرے امام کا بھی زکی ہے اور 11ویں امام کا بھی زکی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ دیکھیں ہمیں مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے طول میں، علم کلام میں، علم معنی و بیان میں، اور ایک چیز ہوتی ہے عرض میں۔ ایک چیز بڑھتی ہے طول میں، لمبائی میں، ایک چیز بڑھتی ہے چوڑائی میں، عرض میں۔ لمبائی میں اولاد بڑھتی ہے اور چوڑائی میں یا عرض میں عمر بڑھتی ہے۔ لمبائی میں اولاد اور چوڑائی میں عمر بڑھتی ہے، یہ مدرسے میں ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ تو اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب سماعت فرمائیے کہ حسن نام 2 اماموں کا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے گا، یہ سیرت علماء ہے کہ اگر کوئی مقرر، کوئی ذاکر، کوئی طالب علم، کوئی خطیب آئے تو ظاہر اس کا استقبال لازمی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ تو عزیزان محترم ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حسن نام 2 اماموں کا ہے، حسن مجتبی اور حسن عسکری۔ لقب بھی حسن مجتبی کا زکی ہے اور 11ویں امام کا بھی لقب زکی ہے۔ زکی کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو وہی جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ زکی یعنی پاک و پاکیزہ، یعنی جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسی سے نکلا ہے تزکیہ،
تزکیہ نفس، پاک و پاکیزہ، نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا. اسی سے نکلا ہے زکات، جو خود پاک ہوتی ہے اور دوسرے کو بھی پاک، مال کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جیسے پانی ہم توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں مطہرات، پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری نجس چیز کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہی مطہرات میں سے ہے اسلام. اسلام خود بھی پاک و پاکیزہ مذہب، اور جو اس دائرے میں آ جائے وہ بھی پاک و پاکیزہ. اسلام لانے سے پہلے اگر جسم نجس ہے اور اس شخص کا پسینہ بھی نجس ہے تو اسلام کے دائرے میں آ جائے تو جسم بھی پاک ہو جائے گا، لباس بھی پاک ہو جائے گا. محمد ایک معنی ہو گئے زکی کے پاک و پاکیزہ، اور دوسرے معنی ہے زکی کے صاحب اولاد، کہ جس کی اولاد کثرت میں ہو، جس کی اولاد کثرت میں ہو. جب میں معنی دیکھ رہا تھا لغت کے اندر تو زکی کے کئی معنی لکھے ہوئے تھے، اس میں تھا کثرت الاولاد. زکی کے معنی کثرت الاولاد. تو پھر مولانا یہاں تو آپ پھر کمپیریزن اور ایکویلٹی نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ دوسرے امام کا نام بھی حسن، 11ویں امام کا نام بھی حسن، دوسرے کا لقب بھی زکی، 11ویں کا لقب بھی زکی. تو پھر فرق کیسے ہوا؟ آپ نے کہا کہ صاحب اولاد ہو، دوسرے امام کی اولاد آج تک چل رہی ہے نا، حسنی سادات دوسرے امام کی اولاد آج بھی چل رہی ہے. اب دیکھیے کہ یہ ہماری غلطی ہے اور یہ ہماری مسٹیک ہے کہ دوسرے امام کی اولاد میں سے چوتھی پشت میں عبداللہ الاشتر کے جن کا مزار کلفٹن کے قریب واقع ہے، اور آپ انہیں اس نام سے جانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی. ٹھیک ہے، ہم مانی جاتے پاکستان میں جتنے بھی امام زادے ہیں یا جتنے بھی امام زادوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سب سے زیادہ آتھینٹک ترین عبداللہ الاشتر، عبداللہ شاہ غازی ہے. جو امام حسن اقدائے، آج ذرا ڈفرنٹ موضوع ہے تو ڈفرنٹ انداز میں آپ بتائیں تو سکیے گا. تو عبداللہ شاہ غازی، لیکن ہم وہاں سے باہر سے جاتے ہیں زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، مانگتے ہم دوسری جگہوں پہ جا کر. تو یہ تو امام ذاتے ہیں اور سب سے زیادہ آتھینٹک ترین ہے کہ جنہوں نے اماموں کا زمانہ خود دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھا ہے. تو ان سے رابطے میں رہیں، ان سے تعلق میں رہیں، ان سے مانگتے رہیں، ان کے در سے ملے گا. ارے ہمیں تو کیا غیروں کو بھی ملتا ہے نا. تو یہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے. تو حسن کی اولاد آج بھی چل رہی ہے، لیکن امام حسن عسکری 11ویں امام کی اولاد مردوں اور عورتوں، لڑکوں لڑکیوں میں صرف ایک، یعنی ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام. تو پھر مولانا یہ مقابلہ اور مقایسہ کیسے ہوگا؟ آپ فضائل میں دونوں کو برابر کیسے کر سکیں گے جبکہ کلنا محمد کی منزل اور فائز ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے مدرسے میں پڑھا تھا کہ طول میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، عرض میں بھی ہوتی ہے. طول میں اولاد ہوتی ہے، دادا پردادا، دادا باپ بیٹا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ طول میں ہے اور عرض میں عمر ہوتی ہے. تو پھر مولانا مقابلہ کیسے ہوگا؟ حسن مجتبی زکی اس لیے ہے کہ ان کی اولاد آج تک ہے، امام عسکری زکی اس لیے ہے کہ ان کے بیٹے کی عمر تو جاری ہے. ایک حسن کی اولاد زیادہ تو دوسرے حسن کے بیٹے کی عمر زیادہ. پہنچ گئے نا بات؟ ظاہر اسی انداز میں آپ سماعت فرماتے ہیں تو اسی انداز میں آپ سنتے رہیے. تو یہ حسن ہے. اور پھر امام کے القابات میں سے ایک لقب ہے عسکریون، عسکری. اصل لقب ہے عسکر، اور جب کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے اضافت کی طرف تو کہا جاتا ہے عسکری. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری روایات ہیں. ایک تو یہ کہ جس محلے میں امام علی نقی اور امام حسن عسکری رہا کرتے تھے اسے کہا جاتا تھا عسکر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بھی اس کے پیچھے مطلب ہے، اس پر آپ یقیناً لطف لیں گے. حاکم وقت معتصم عباسی، اس نے امام علیہ السلام کو بلایا
اور بلانے کے بعد 90,000 کا اپنا لشکر، عسکر کہتے ہیں کہ جو فوجی طاقت رکھتا ہو، کہ جس کے پاس عسکری طاقت ہو. اسی لیے ہمیں کہتے ہیں نا کہ خبروں میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اپنی فوج کو دکھلانے کے لیے امام علیہ السلام کو روب اور دبدبے میں لانے کے لیے کہ اس قدر میں فوج کو دکھلاؤں. تو اب میں امام علیہ السلام کو بلواؤں گا اور بلانے کے بعد امام علیہ السلام آئیں گے اور میری فوج کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں گے، روب اور دبدبے میں آ جائیں گے. 90,000 کی فوج تھی. امام علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرایا. مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ تمہاری فوج ہے، بس یہ تمہاری فوج. عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جب اس کی 90,000 کی فوج دیکھی کہ جو صرف جسم رکھتے تھے، معنویت اور معرفت نہیں رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے حاکم وقت کی آنکھوں کے اوپر اشارہ کیا، اپنا ہاتھ پھیرا. پھیرنے کے بعد جب حاکم وقت کے دل کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک نورانی مخلوق ہے. تو امام سے پوچھتا ہے، کہا کہ یمن رسول اللہ کی نورانی مخلوق کون سی ہے؟ کہا کہ یہ تیرا 90,000 کا لشکر ہے اور یہ میرا لشکر ہے کہ جو زمین سے شروع ہوتا ہے آج تک پہنچتا ہے. یہ لشکر ہے، یہ عسکر ہے، یہ امام علیہ السلام ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں امام ائمہ علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا، امتحان لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، معتمد عباسی مختلف حاکمان وقت امام علیہ السلام کے زمانے میں گزرے اور امام نے ان کا زمانہ دیکھا. 28 سال عمر تھی، جیسے کہ ابھی آپ نے برسکی میں یہ جملہ سنا کہ 29 سال بھی آپ کی عمر مبارک نہیں تھی. تو حاکم وقت نے کیا کہا کہ امام علیہ السلام کو بلایا جائے اور ایک اس نے گھوڑا خریدا، ایک سواری خریدی کہ جو انتہائی سرکش تھا. اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ سرکش گھوڑے کو رام کیا جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے امام علیہ السلام کو بلایا جائے. میرے پاس جتنے بھی شہ سوار ہیں اور جتنے بھی گھوڑ سوار ہیں وہ اس گھوڑے کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، اسے رام نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو بہت آسان طریقہ ہے، امام کو بلایا جائے. امام بھی اس کو رام نہیں کر سکیں گے، اس کو چلا نہیں سکیں گے، تو پھر میں امام کی تذہیب کر سکوں گا، امام کا مذاق اڑا سکوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے علمی مقام میں شکست نہیں دے سکتے تھے، جسمانیت میں شکست نہیں دے سکتے تھے، تو پھر شکست کیسے دیں گے؟ کہا اسی طرح سے انہی ہیلے بہانوں کے ذریعے کوشش کی جائے کہ 11ویں امام کی نعوذ باللہ من ذالک تذلیل کی جائے. تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ یبدا رسول اللہ ایک میں نے سواری خریدی ہے، گھوڑا خریدا ہے اور میں چاہتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ یہ گھوڑا سرکش ہے، کہا کہ مولا یہ آپ آئیے اور آنے کے بعد دیکھیے یہ گھوڑا میں نے منگوایا ہے، بہت نسلی گھوڑا ہے اور اس کی یہ فضائل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے کا افتتاح، اس گھوڑے پر سواری کا آغاز آپ ہی کریں. امام علیہ السلام تو دلوں کا حال جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ 11ویں امام آئے اور آنے کے بعد گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. وہ گھوڑا جو کسی سے رام نہیں ہوتا تھا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد اس پر سواری کی، سواری کر کے دنیا کو دکھلا دیا. کہا کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں سیکھتے ہیں، سیکھے سکھائے ہوئے آتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حاکم وقت گھوڑے کی لگام نہ سنبھال سکتا ہو وہ امت کی بات کیا سنبھالے گا؟ محمد وآل محمد آپ سلامت رہے. بہترین انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ سماعت اچھا فرما رہے ہیں، اس لیے مجھے تقویت مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے. ظاہر آخری ایام ہے. تو عزیزان محترم، یہ امام ہے
اور میں بار بار یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ وہ امام ہی کیا ہے جو دل کا حال نہ جانتا ہو، وہ امام ہی کیا. تو اب دیکھیے ایک روایت کا جملہ ہے اور سب نے لکھا ہے، سب نے پڑھا ہے. ایک امام کے صحابی تھے، ایک چاہنے والے تھے، حسن بن ظریف. تھوڑا سا ایک مقدمہ اور بناتا ہوں. اگر یہاں اس محفل میں آیت اللہ سیستانی تشریف لے آئے، میں امام کی بات نہیں، امام تو ہے ہی، ٹھیک ہے، آیت اللہ تشریف لے آئے تو ممبر سے اترنے کے بعد جب الگ سلگ ہوگی تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ امام سے وہ سوالات کر لے کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہو، یعنی آیت اللہ سے وہ سوالات کر لے کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہو. تو میں بھی یہی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. اور بلکہ خوشی کے مارے ہوگا یہ کہ اگر 5 سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے تو ان میں سے ایک ہی سوال کر پاؤں گا، باقی بھول جاؤں گا. انسان کی فطرت نیچر ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر بڑی شخصیت آ جائے تو پھر جب وہ ملاقات کر کے چلی جاتی ہے پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کاش یہ بھی پوچھ لیتا، یہ بھی سوال کر لیتا. لیکن ملنے کی ملاقات کی خوشی اس قدر زیادہ تھی، خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ صرف 1-2 سوال ہی کر پایا، باقی سوالات بھول گیا. تو ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی، نام ہے حسن بن ظریف، چاہنے والے ہیں امام کے. امام کو خط لکھا اور خط لکھ کر امام سے یہ چاہا کہ کچھ سوالات ہیں. خط لکھنے سے پہلے چند سوالات ذہن میں تھے اور خط لکھنا شروع کیا. اور پہلا سوال لکھا، 2 سوال کرنے تھے لیکن پہلا سوال یہ لکھا کہ امام یاسم 11ویں امام سے، تاکہ مولا آپ کے فرزند امام کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی اور اس وقت جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اس سوال کا جواب دیجیے. اور دوسرا سوال لکھنا چاہتا تھا لیکن بھول گیا. تیسرا سوال، چوتھا سوال، 3-4 سوال ذہن میں تھے، بھول گیا. کیوں؟ اپنے امام کو خط لکھ رہا ہوں. خوشی کے بارے بھول گیا. کہا کہ ایک قاصد ہے جو کہ امام علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور اسی بہانے کھانا کم ہوتا ہے اور مومنین کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، کہ جن کے جوابات امام علیہ السلام دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا ہم اور آپ عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں نا. تو یہ 11ویں امام کی سنت ہے، یہ 10ویں امام کی سنت ہے. تو امام نے ہمیں تیار کیا، مومنین کو تیار کیا. تو اب اس نے خط لکھا اور خط میں جب پہلا سوال لکھا، دوسرا تیسرا سوال لکھنا بھول گیا. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خط پہنچا تو جیسے ہی پہنچا تو امام نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ جب میرے فرزند کی غیبت کا زمانہ ختم ہوگا اور وہ ظہور فرمائیں گے تو یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور وہ عدل و انصاف سے بھر دے گی. یہ سوال کا جواب دے دیا. تیرا دوسرا سوال جو تیرے ذہن میں تھا لیکن تو لکھتے ہوئے بھول گیا تھا، وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ مولا میری بیٹی کی بخار کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے تو کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دے، کوئی قرآن کی آیت تعلیم فرما دے. تو امام نے سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا. جواب بھی لکھا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. یہ امام ہے کہ جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. یہ امام ہے جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. اور ہم ایسے امام کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو دلوں کا حال بھی نہ جانتا ہو. افمن یہدی الی الحق، سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کہ کیا ہدایت کا حقدار وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے، امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، یا ہدایت کا حقدار زیادہ وہ ہے کہ جس کی جب تک ہدایت نہ کی جائے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہے ہدایت کرنے والا اور ایک ہے ہدایت پانے والا. اب میں لفظ بدل رہا ہوں. ایک ہے سوال کرنے والا اور ایک ہے جواب دینے والا. کیا ہمارے 11ویں امام نے کبھی کسی سے سوال کیا؟ نہیں، بلکہ اس کے سوال کو لکھ کر اس کا جواب بھی دیا ہے. یہ ہے اور پھر مسائل کو بھی حل کیا ہے، دنیاوی مسائل کو، اخروی مسائل کو، فقہی مسائل کو. کسی نے پوچھا مولا کو خط لکھ کر کہ مولا یہ بتائیے کہ میراث میں، شریعت میں بیٹے کا حصہ دوہرا ہے اور بیٹی کا حصہ، لڑکی کا حصہ اکہرا ہے، ایک حصہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو آپ نے مردوں کو فوقیت دے دی دین اسلام نے، عورت کو ویسے ہی ڈیگریڈ کیا گیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، تو اب میراث میں بھی اس کا ایک ہی حصہ رکھا ہے. تو امام نے مسکرا کر یہ جواب دیا، کہا کہ تو نے دونوں کے حصوں کو دیکھا ہے، دونوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو نہیں دیکھا. یہ سمجھیے گا کیا کہا
کہا کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ. کہا کیوں؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ لڑکے کی، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا، تو اس لیے مرد کے 2 حصے رکھے. اور اگر ویسے بات نظر میں دیکھا جائے تو عورت کے بھی آگے چل کے 2 ہی حصے ہو جاتے ہیں. عورت اپنے باپ سے اپنا 1 حصہ لے کر جب شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو شوہر سے بھی 1 حصہ پاتی ہے. تو لڑکے کے بھی 2 حصے، لڑکی کے بھی 2 حصے. ایسے بھی شریعت میں نان و نفقے کی ذمہ داری، مال و دولت دینے کی ذمہ داری، لباس کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری، گھر کا مکان کا کرایہ دینے کی ذمہ داری، بجلی گیس کے بل دینے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے. تو اسی لیے اللہ نے جس کے جتنے احسانات ہیں اس کے اتنے حقوق رکھے. تو یہ امام عسکری نے مطالب کو حل کیا، اور یہ وہی امام ہے. کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا لقب ہے بابائے قوم، سلامت رہے، بابائے قوم. تو وہ تو بابائے قوم ہے، یہ بابائے ہدایت ہے. جا کے سوچیے کیا ہے بابائے ہدایت، سرچشمہ ہدایت، جو قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے رہیں گے. ان کے والد ہیں، ہاں ان کے والد. تو عزیزان محترم 10ویں امام نے، 11ویں امام نے تیار کیا ہے مومنین کو ذہنی طور پر 12ویں کی غیبت کے لیے، تاکہ لوگ ان سے رابطے میں رہیں، تاکہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے رہیں، تاکہ لوگ خطوط کے ذریعے، ظاہر جو زمانہ اس زمانے میں تھا تو خطوط کے ذریعے رابطہ کیا کرتے تھے. اور خود 12ویں امام کے اصحاب میں سے ایک جو لباب اربع ہیں 4، ان میں سے ایک کا لقب ہے سمان، چین سے، یعنی گھی والا، تیل والا یا روغن والا. کا کیا مطلب؟ ان کو کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ کا بات یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کے پاس کھانا لے کے جایا کرتے تھے. کس کی نظر میں؟ حکام وقت یہ سوچتے تھے کہ یہ امام سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے 12ویں کی غیبت کے زمانے میں، جو دشمن تھے، نہیں، یہ تو کھانے کے لیے سرداب میں جا رہا ہے. کہ نہیں، وہ کھانا لے کے نہیں جاتے تھے، وہ مومنین کے خطوط اور عریضوں کو لے کے جایا کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا، عریضوں کو لے کے جائیں گے. پھر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، آخری جملہ اور بات تمام. ظاہر آج کل کا جو دن ہم گزار لیں گے تو 12ویں امام کی تاجپوشی کا دن ہے. ایک جملہ پیش کر کے ظاہر ہے تاکہ تبرکاً اس فہرست میں ہمارا اور آپ کا نام بھی داخل ہو جائے. ہم عریضے لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں امام کو، اور اس میں اپنی تمنائیں، اپنی حاجتیں اس میں چاہتے ہیں کہ مولا ہماری مرادوں کو پورا کرے. تو یہ سب لکھتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، اور دریا اور پانی کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ مولا تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یا یہ یہیں تیرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس ٹائپ کا اعتراض ہوتا ہے نا، جواب بھی اسی ٹائپ کا دینا چاہیے. ہاں اگر علمی سوال ہے تو بھائی علمی جواب دیں گے. اگر ہمیں چھیڑنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے تو پھر ہم جواب بھی اسی طرح کا دیں گے. تاکہ یہ پانی کیا امام تک عریضے کو پہنچاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب بوکھلائے نہیں، پریشان نہ ہو. کیا موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو پانی میں کے حوالے کر دیا تھا، نیل کے حوالے. بتائیے اپنی منزل مقصود تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ تو جو موسیٰ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے وہ ہمارے ناچیز سے عریضوں کو 12ویں تک بھی پہنچا سکتا ہے. پہنچا سکتا ہے نا عزیزان محترم، بات تمام. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ خط لکھتے ہیں امام تک پہنچتا ہے. جی ہاں پہنچ گیا، ابھی آپ نے دیکھا. تو کیا وہاں سے جواب آتا ہے نا بات؟ دیکھیے میں اگر آپ کو SMS کروں تو میں منتظر رہوں گا کہ جواب آئے. تو بعضوں کا جواب نہیں آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جو عریضہ نیٹی جیٹی کے بالفرض حوالے کر کے آیا ہے، جب وہ آتا ہے تو پرسکون انداز میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عریضہ ہر صورت میں امام تک پہنچے گا. پہنچے گا نا، ورنہ تو عریضہ سپرد پانی سپرد ماں کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، حوالے کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ کیا آپ پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کہ جی ہاں، یہاں سے منتوں کی صورت میں سوال جاتے ہیں، وہاں سے مرادوں کی صورت میں جواب آتے ہیں. اور پھر آخری اعتراض کہ آپ کے زمانے کے امام، جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا
کہ 12ویں امام پردہ غیبت میں ہے اور آپ کی عمر طولانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عمر طولانی ہے، تو کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنی عمر پا جائے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جی ہاں، جانداروں میں اور غیر جانداروں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج تک بھی موجود ہے۔ میرے بھائی نے آسٹریلیا سے ایک درخت کی تصویر بھیجی اور کہا کہ مولانا یہ دیکھیے 2500 سال پرانا درخت ہے، تو وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے اگر اس کی کیئر کی جائے، خیال رکھا جائے۔ تو امام کی ہم کیئر نہیں کرتے ہیں، یا امام کو خط لکھ کر خیریت نہیں پوچھتے ہیں، مولا السلام علیکم آپ کیسے ہیں، نہیں۔ یہ جو سورج کا آنا ہے، سورج کا جانا ہے، زمین کا گول گھومنا ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ امام خیریت سے ہیں، یہی بتا رہے ہیں امام۔ اسی لیے ہم خیریت تھوڑی لکھتے ہیں مولا آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، نہیں، ہم ڈائریکٹ اپنا مطلب بیان کرتے ہیں۔ خیریت پر تو یہ سارے کے سارے موجودات دلالت کر رہے ہیں۔ تو پھر اب امام کی عمر زیادہ، امام کی عمر زیادہ ہے تو پھر کیا کوئی شخص قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل رہ سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں محاورے بھی ہیں، میں محاورہ نہیں پیش کروں گا، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ سورہ صافات 143 اور 144 خدا فرما رہے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام، ایک مطلب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں، سب کے ذہنوں میں ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے بندے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتے تھے۔ تو اگر یونس اللہ کے تسبیح گزار بندوں میں شامل نہ ہوتے تو یونس قیامت تک زندہ رہتے۔ ارے بھائی یونس قیامت تک زندہ کیسے رہتے؟ کیا جب مچھلی قیامت تک زندہ رہتی؟ عجیب بات ہے، مچھلی قیامت تک زندہ رہ سکتی ہے، میرے زمانے کا امام قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ محمد والے محمد صلوات یہاں پہ امام ہے کہ جن سے توسل کرنا چاہیے، جن سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ہر امام، ایک لطیف سا نقطہ ذہن میں آ گیا، مسائل خاتمہ، آل محمد میں اور ان کی اولادوں میں غیظ اور جلالت، ویسے تو سب ہی جلیل القدر ہیں اور سب ہی غیظ ہیں، اس کے مالک ہیں، لیکن بہت شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی جلیل القدر، امام نہیں ہے لیکن جلیل القدر ہے، اور آپ کا غیظ بڑا مشہور ہے۔ دو شخصیت ہیں، ایک ہے ابو الفضل عباس اور ایک ہے سید محمد ابن ہادی۔ کون؟ سید محمد ابن امام علی نقی ہادی علیہ السلام، جو کہ امام حسن عسکری کے بڑے بھائی تھے، اور آپ کی جلیل القدر ہستی اور آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ تھا کہ لوگوں نے اس زمانے میں یہ سمجھنا اور سوچنا شروع کر دیا تھا کہ امام نقی کے فرزند امام عسکری امام نہیں بنیں گے بلکہ امام محمد بنیں گے۔ سید محمد، ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں، رائٹنگ بتاتے بھی ہیں کہ کہیں بھی چوری ہو جائے، عراق میں کہیں بھی چوری ہو جائے، سامان واپس ملے یا نہ ملے، لیکن سید محمد کے روضے کی جلالت یہ ہے کہ وہاں کوئی چوری کرنے کے بعد وہاں سے واپس جا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک روایت کا جملہ ہے جو انتہائی سخت ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے وسیلے سے، سید محمد روایت اصل و بقال بھی، کہ جو میرے وسیلے سے مجھ سے رابطہ کر کے دعا مانگے گا اولاد کے لیے، اگر اولاد نہ ملے تو مجھ سید محمد پر لعنت کرنا۔ کیا جلالت ہے، لیکن مانگنے والا بھی تو ہو، مانگنے والا بھی تو ہو، وہ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ آپ مانگنے والے بندے وہ دینے میں بخل نہیں کرتے ہیں۔
अजीज़ान मोहम्मद, ये आले मोहम्मद है कि जिनसे हमें राब्ते में रहना चाहिए, न सिर्फ उनसे, उनके इमामजादों से राब्ते में रहना चाहिए। हर मन्नत को पूरी करेंगे, हर मुराद को पूरी करेंगे। जैसे फजाइल पहले अली के हैं वैसे ही फजाइल 11वें अली के हैं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, जैसे मसाइल हुसैन के हैं वैसे मसाइल किसी के नहीं है। लेकिन जुमला पेश कर रहा हूँ, 3 इमाम ऐसे गुजरे हैं, वैसे तो 12 इमामों में से हर एक को 11 इमामों में से 12वें तो अभी जरूर फरमाएंगे इंशाल्लाह। 11 इमामों में से हर एक को या तो तलवार से शहीद किया गया या जहर से शहीद किया गया। लेकिन 3 इमाम ऐसे हैं कि जिनकी शहादत अगरचे के जहर से हुई, लेकिन इस कदर शदीद जहर था कि जिसकी हद तो इंतहा मुअर्रिखीन बयान नहीं करते। का कौन से? का पहले इमाम जिन्हें जहर दिया गया, इमाम हसन मुज्तबा। कब क्या मतलब? कहा कि जब उन्हें जहर दिया गया ना तो तश्त में जिगर के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे। अजरों को मदद करते हैं, सदाएं आपकी मदद होगी। का दूसरे इमाम का दूसरे जो इमाम जिनको जहर दिया गया और उनकी कैफियत मुतगय्यर, इमाम हस्तुम इमाम अली रिजा का कैसे? कहा कि उनके जिगर के टुकड़े भी तश्त में गिर रहे थे। का नहीं, का जिगर जहां था वहीं घुल गया था, ऐसा जहर दिया गया था। अजरों को मदद। और तीसरे इमाम वो कि जिनका तस्करा हमने और आपने किया, इमाम अस्करी का जब आपको जहर दिया गया ना, आपके चेहरे की रंगत बदल गई थी। चेहरे का रंग बदल गया था। अच्छा फिर, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि इमाम को चूंकि गुस्ल, कफन, तजहीज और तदफीन इमाम ही दिया करता है। 11वें इमाम के फर्जंद 12वें इमाम ज़माना कौन कि जिनकी उम्र मुबारक 5 साल है, लेकिन जाफर जो कि इमाम के बरादर है, भाई है, आए और आने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाना चाहते थे। तो एक मरतबा 12वें इमाम आए और पैरहन खींचने के बाद कहा कि इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाता है। मैं कहूँगा सुभान अल्लाह, इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाता है। लेकिन मौला इमाम ज़मान, आपकी उम्र 5 साल तो है, लेकिन आप अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं। लेकिन जरा करबला में तो आइए, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोहफे खारदार है। रुको बड़ा जरा, जब 12वें इमाम आए हैं ना 11वें इमाम की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो लोगों ने रास्ता दे दिया। इमाम है, रास्ता क्यों ना देंगे? आए और नमाज जनाजा पढ़ाई, अपने बाबा की जनाजे पर किया किया। मैं कहूंगा इमाम ज़माना, आपने अपने बाबा की जनाजे पर किया किया, लेकिन जब सकीना बाबा की जनाजे पर किया करती थी, साली से बात मारा करता था। अजरुकुम अल सहारा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदों को अदा के। खतर आए के मर्दों में कर रहा है, ये में बखल ना कीजिएगा। नहीं, 12वें इमाम को पुरसा देना है ना, 11वें इमाम की शहादत का है ना, उन्हें पुरसा देना है ना। और सब पुरसे किसको दिए जाते हैं? जनाब सैयदा को। ताकि बीबी आपके फर्जंद को जहर देकर शहीद कर दिया गया, लेकिन बीबी आपके फर्जंद का जनाजा हुआ, नमाज़े जनाजा हुई, अरे तजहीज़ और तदफीन हुई, लेकिन बीबी आपके फर्जंद हुसैन इब्ने अली का जनाजा तपती रेत पर 3 दिन छोड़कर प्यासा पड़ा रहा। अदरों को मल्ला देखिए, तकाबुल करते हैं ना, अदालत ने मजलूम कर रहा हो गए बनने से ज्यादा तमाम। इस अंदाज में जनाजा उठा है इमाम हसन अस्करी का। हाकिमान वक्त ने धोखा देकर कोशिश की कि इमाम को जहर दिए जाने वाले वाक़े की तरफ पर्दा डाल दिया जाए। कैसे पर्दा डाल दिया जाए? अपने झूठे तबीब भेजे और जाकर शहर में ही ऐलान कर दिया सामरा में कि नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत और वफात तबई हुई है, जहर से नहीं हुई है। एक मरतबा जनाजा उठा, अरे हुकाम वक्त ने शिरकत की, हजारों अफराद ने शिरकत की। मैं कहूंगा मौला इमाम अस्करी, आपका जनाजा इस धूमधाम से उठा, लेकिन अगर आप अपने जनाजे से सर उठाकर देखेंगे और करबला की तरफ रुख करेंगे तो एक जुमला कहेंगे, ऐ मेरे जब हुसैन इब्ने अली, अरे मेरा जनाजा इस धूमधाम से उठाया जा रहा है, लेकिन आपके जनाजे पर घोड़े दौड़ाए गए थे।
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام زمانہ آئے تھے نا امام حسن عسکری کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, تو کسی نے رخسار پر تماچے تو نہیں مارے تھے؟ اترکم اللہ, ارے بالوں میں تو ہاتھ نہیں ڈالا تھا نا, ارے کسی نے تازیانے تو نہیں مارے تھے نا. تو مولا عسکری آپ کے فرزند آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, ارے ہم ان کے رخسار پر تماچے ماریں گے نہیں. ارے راہ کوفہ اور شام میں جب بچی بابا پر گریا کرتی تھی, ارے ظالم تازیاں لگایا کرتا تھا. ہو گئے ملے سے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا. یہ ہے کربلا والے, یہ ہے امام حسن عسکری, اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا. کون ہے امام سجاد کے جنہوں نے تجہیز و تدفین کے مراحل انجام دیے ہیں؟ کس کے؟ امام حسین کے. ایک مرتبہ جب 11 محرم کو آئے ہیں نا بنی اسد والے, اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ارے لاشیں موجود ہیں, سر موجود نہیں ہے. لاش پہچانی جاتی ہے سر سے, سر تو وہ کاٹ کر لے گئے. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے, اور آتا ہوا دیکھا, پوچھا کہ اے گھڑ سوار, جب پریشان حالت میں دیکھا تو امام سجاد نے کہا کہ کسی لاشے کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتاؤں گا کہ کون سا لاشا کہاں پر دفن ہوگا, یہ لاشا کس کا لاشا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترنے کے بعد بنی اسد والے سے کہا کہ یہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. تو ایک مرتبہ بنی اسد والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ لاشا جناب علی اکبر کا لاشا ہے؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے, ارے نیزے کا پھل وہی رہ گیا ہے جہاں لگا تھا. اچھا, اور آگے بڑھنے کے بعد امام سجاد نے کہا کہ یہ لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا ہے. تو بنی اسد والے نے پوچھا کہ یہ لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو, لاشا تقسیم ہو چکا ہے, لاشا تقسیم ہو چکا ہے. اچھا, اور آگے بڑھے امام حسین کی تدفین کی. عجیب و غریب جملہ کہا. بنی اسد والوں سے پوچھا کہ اے بنی اسد والوں, مجھے اتنا بتاؤ, کیا کوئی اب ایسا لاشا موجود ہے کہ جس کی تدفین نہ ہو سکی ہو؟ کہا ہاں, ایک نہر فرات کے کنارے پر لاشا ابھی بھی موجود ہے. آخری جملے بات تمام. نہر فرات کے کنارے پر لاشا موجود ہے. ایک مرتبہ چڑھے, قبر کو کھودی, ارے عباس کو سپرد خاک کیا, اور ایک جملہ کہا کہ بنی اسد والوں, جب تک میں قبر سے باہر نہ آ جاؤں کوئی قبر میں جھانک کر نہیں دیکھے. جب کچھ وقت گزرا, بنی اسد والوں نے جھانک کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر دیکھا. امام وقت امام سجاد حضرت ابو الفضل عباس کے سینے پر سر رکھ کے یہ جملہ کہتے ہوئے کہا, اے میرے چچا باوجہ عباس, ارے آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, ذرا کوفے کے بازار میں آئیے, ارے شرابی کا دربار ہے, آپ کی فوٹو ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. پروردگار عالم کے بعد کا ہماری اس کریم کی عبادت سے دیکھیں, آنکھوں میں آنسو ہے نا, اور وقت قبولیت دعا ہے, فرش ادا ہے, مجلس ادا ہے. فرش ادا پر اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے, ہر دعا کو سنتا ہے, چاہے وہ دنیاوی امتحانات میں کامیابی کی دعا ہو, اخروی امتحانات میں کامیابی کی دعا ہو. آپ نے گریا کیا ہے نا, آپ نے صرف مصائب کو سنا ہے, آپ نے مصائب کو سنا ہے, آپ نے مصائب کو دیکھا نہیں ہے. اگر کوئی شہر میں واقعہ پیش آ جاتا ہے کسی خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ کا, اور بعد میں جب آپ اپنے موبائل پر تصاویر دیکھتے ہیں نا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ صرف تصویریں دیکھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن جو افراد اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی کیفیت کس قدر متغیر ہو جاتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا. ایک جملہ بات تمام. جب واقعہ کربلا ہو گیا نا, سید سجاد آئے مدینے, اور مدینے آنے کے بعد اعلان کیا بشیر سے, کہا بشیر تاکہ مدینے میں اعلان کر دے کہ قافلہ واپس آ گیا ہے, یہ نہ بتائیے کہ حسین شہید ہو گئے, صرف یہ بتا دینا کہ قافلہ واپس آ گیا ہے. محمد حنفیہ آئے, استقبال کیے سید سجاد, اور گھوڑے پر سوار ہیں, اور ایک جملہ کہا. سید سجاد کو دیکھا, سید سجاد کو دیکھ کر محمد حنفیہ علی کے بیٹے نے حسین بھائی نے پہچانا نہیں. کہا کیسے پہچانتے؟ کہ سید سجاد کے داڑھی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے تھے, جوانی میں کمر خمیدہ ہو گئی تھی. ایک جملہ کہا, اے جوان مجھے اتنا بتا دے ہوا کیا تھا؟ کہا کربلا میں حسین ابن علی مارے گئے. محمد حنفی نے سید سجاد سے